کیا خصی جانور کی قربانی جائز ہے؟ جی جائز ہے. نبی علیہ السلام سے جو ثابت ہے وہ تو روایت کمزور ہے، ابو داؤد والی، اگرچہ اس میں اختلاف ہے. اہل تشیع تو خصی جانور کی قربانی جائز نہیں سمجھتے. اہل سنت کے ہاں بھی کچھ ائمہ ہیں جو جانور کو خصی کرنے کو عیب شمار کرتے ہیں، جو قرآن میں آیا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا، وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. لیکن میں نے اس پہ پھر اپنا ایک رجوع ریکارڈ کروایا تھا کچھ سال پہلے، خصی جانور کی قربانی کرنا. آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. اس میں نے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کی رائے کو بہتر قرار دیا ہے. ویسے تو حنفیوں کے نزدیک بھی ہے، جائز ہے، باقیوں کے نزدیک بھی، لیکن ہم بغیر دلیل کے نہیں نا بات کرتے، خالی فتوے تو نہیں. تو مولانا اسحاق صاحب نے ایک اچھی بات کی تھی جو مجھے کلک کر گئی. انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عیب گنوائے ہیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، جن کی بنیاد پہ کسی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، وہ لنگڑا ہونا ہے، کان کٹا ہونا ہے، سینگ ٹوٹا ہونا ہے اور لاغر ہونا ہے. اس میں خصی کا ذکر کوئی نہیں ہے. اگرچہ خصی کسی جانور کو کرنا اس جانور کا عیب تو ہے، لیکن مولانا اسحاق صاحب نے اچھی بات کی. انہوں نے کہا یہ عیب ایسا عیب نہیں ہے جو اس کے گوشت کی کوالٹی کو ڈسٹرب کرے، بلکہ اس کو بہتر کرتا ہے. تو یہ اسے صحت مند بنانے کے لیے یہ عیب ہے جو اس کی دوسری خوبی میں اضافہ کرتا ہے، وہ والی خوبی جو قربانی کے جانور کے لیے ریکوائرڈ ہے. لہذا خصی جانور کا ہونا وہ عیب نہیں جس کی بنیاد پہ آپ قربانی نہ کریں. لیکن پھر بھی یہ رائے موجود ہے. میں تو کافی سالوں سے بغیر خصی جانوری کرتا ہوں، لیکن کوئی اگر کرے تو جائز ہے، کر سکتے ہیں. اہل تشیع قائل نہیں ہے. اور یہاں اہل سنت کے ہاں بھی جو اہل حدیث سے ایک فرقہ نکلا ہے، جماعت المسلمین والے، وہ بھی میرے خیال ہے قائل نہیں ہے. ابھی عثمان بھائی یہاں بیٹھے ہوتے تو ان سے پوچھتے کتنے ہو رہی عثمان صاحب. عثمان بھائی آپ بھی تکفیری خارجی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ایکس عثمان بھائی مرتد ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جب ہماری حکومت آئی سب سے پہلے عثمان بھائی کا گلا کاٹیں گے، کیونکہ یہ جماعت المسلمین چھوڑ چکے ہیں. وہ بھی خصی جانور دی قربانی دے قائل نہیں؟ نہیں قائل. ٹھیک ہو گیا، تصدیق ہو گئی.